اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی دردناک، کیونکہ آج ہمارے امام تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اس کی مناسبت سے آپ کو آج کاظمین کی زیارت کراتا ہوں۔ ویسے تو یہ در باب الحوائج کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر بندہ مانگے اور انسان کو عطا نہ ہو، لیکن آج کوئی دن اس طرح کا ہے کہ آج یقین کرے کچھ مانگنے کا دل نہیں کر رہا، دل کر رہا ہے بس صرف اپنے مولا کو کھل کر پرسہ پیش کر سکے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج امام تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ امام کا نام تقی الجواد، اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ امام تقی الجواد علیہ السلام کو زہر کس نے دیا، کس طرح دیا، کون سا زہر دیا، اور کتنے دن امام اس زہر کی تکلیف برداشت کرتے رہے، اور کس طرح اور کس جگہ پر امام کی شہادت ہوئی، ساری مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ایسی دردناک روایات ہیں، بتاتے ہوئے دل تو پھٹتا ہے لیکن مجبوری ہے، بتانا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آج کی یہ ویڈیو ان مومنات کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی کاظمین آئیں اور امام تقی الجواد علیہ السلام کو پرسہ پیش کر سکیں، لیکن حالات ساتھ نہیں دے رہے تو دل چھوٹا نہیں کرے۔ میں انشاءاللہ آپ کو زیارت اس طرح کراؤں گا کہ آپ ایسے سمجھیں گے کہ آپ مولا تقی الجواد علیہ السلام کے روضے مبارک میں ہیں اور مولا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہ در باب الحوائج ہے۔ امام تقی الجواد، ایک نام ہوتا ہے سخی۔ سخی اس کو کہتے ہیں جس کے در پر بار بار سوالی آئے اور وہ بار بار دیتا چلا جائے، لیکن جو جواد نام ہے یہ ان معروف شخصیات میں آتا ہے جن کے در پر صرف ایک بار اگر سائل کوئی سوالی مانگنے کے لیے آ جائے تو مولا جواد علیہ السلام اس کو اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ سائل کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ افسوس تر افسوس، ایسے امام کو، ایسے سخی کو، ایسے جواد کو، ایسی عظیم شخصیت کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام تقی علیہ السلام کا روضہ مبارک کاظمین میں موجود ہے۔ ان کے روضے کے ساتھ ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ان کو بھی زہر دیا گیا، امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا۔ جتنے بھی امام ہیں ان سب کو تقریباً ہر امام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام کی مظلومیت اتنی تھی کہ یہاں بھی کچھ دیر پہلے ایک نوح خان جو مولا تقی الجواد علیہ السلام کے حرم میں ایک روایت بیان کر رہا تھا۔ وہ روایت یہ تھی کہ امام تقی الجواد علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا نا، تو ان کی جو بیوی تھی، جو ہارون رشید کی ملعونہ بیٹی تھی، جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام تقی الجواد علیہ السلام کو جب زہر دیا تو اس نے گھر میں سب کا داخلہ ممنوع کر دیا کہ گھر میں کوئی نہیں آ سکتا۔ امام علیہ السلام جب چھت پر گئے تو چھت پر جا کے، کیونکہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ جتنا اپنا بچاؤ آپ کر سکتے ہو آپ کرو، امام علیہ السلام جب چھت پہ گئے اور 3 دن امام چھت پر کروٹیں بدلتے رہے لیکن کسی مدد نہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 دن ہم کو چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو 5 منٹ ہم سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ میں قربان جاؤں امام تقی الجواد علیہ السلام کے صبر پر۔ امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہوئے، ہم جانتے ہیں انہوں نے بھی تکلیفیں بہت اٹھائیں، لیکن تکلیف کی کمی امام تقی الجواد علیہ السلام میں بھی نہیں تھی۔ 3 دن ان کی بیوی نے لوگوں کے گھر میں داخلہ ممنوع کر دیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ لوگ آئیں اور کہیں امام کی مدد نہ کریں اور ان کی تکلیف میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ امام اپنی گھر کے چھت پر گئے، 3 دن امام اپنی چھت پر کروٹیں بدلتے رہے، بے یار و مددگار رہتے رہے، وہیں پر امام کی شہادت واقع ہوئی۔ آج آپ کو یہ زیارت کرانے کا مقصد امام تقی الجواد علیہ السلام کے روضے مبارک کی زیارت کرانا اور کچھ ایسی روایات بتانا جو شاید آپ کی نظر میں پہلے نہ ہو۔ امام علیہ السلام کی زندگی 25 سال تھی،
25 سال کے بعد امام کی شہادت ہو گئی۔ یہاں پر کاظمین میں 2 روزے موجود ہیں، ایک امام تقی الجواد علیہ السلام کا اور ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ ماشاءاللہ زائرین کی کافی تعداد مولا کو پرسہ دینے کے لیے حرم مبارک میں موجود ہے، کیونکہ ابھی شہادت میں سے ایک دن رہتا ہے تو زائرین آ رہے ہیں انشاءاللہ کافی تعداد میں یہاں پر زائرین۔ پچھلے سال بھی کروڑوں کی تعداد ریکارڈ کی گئی جو حرم میں زائرین مولا کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ یہاں پر امام تقی الجواد علیہ السلام کے روزے میں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے میں بینرز لگا دیے گئے ہیں امام تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کے مناسبت سے۔ آپ جتنے مومن مومنات نے بھی کمنٹ میں دعا کے لیے بولا، آپ سب کی دعائیں مولا کی بارگاہ میں پیش، آپ سب کی طرف سے بھی مولا کو پرسہ لاکھوں درود و سلام ہو۔ کمنٹ میں ضرور لکھے یا مظلومہ یا معصومہ۔ یہ ہمارے وہ امام ہیں جنہوں نے 3 دن زہر کی تکلیف برداشت کی اور جگر کے ٹکڑے میرے مولا کے منہ سے باہر آنے لگے اور جنت البقیع کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے، اے دادی زہرا میں آپ کی مصیبتوں پہ قربان جاؤں۔ ان تمام جب امام حسین علیہ السلام کو شمر ملعون شہید کرنے لگا نا تو مولا نے پوچھا کہ ہمارا جرم تو بتاؤ، ہم نے کیا کیا ہے؟ تو اس ملعون نے کہا کہ آپ کا جرم صرف یہی ہے، آپ کی ماں کا نام زہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سامنے باب الحوائج کا وہ دروازہ جہاں کوئی خالی نہیں جاتا۔ میرا تو یقین کریں آج دل نہیں کر رہا کچھ مانگنے کا، لیکن اگر آپ مومنین گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ضرور مانگ لیں اپنے مولا سے۔ آج تو خیر پہلے بھی ہمارے تو یہ ایمان ہے کہ یہاں پر اگر آ کے کوئی مانگے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی الجواد علیہ السلام کسی کو خالی نہیں جانے دیتے۔ آج کے دن کی مناسبت سے یہ شہادت کی خوبصورت زیارت لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امام کا روزے مبارک کی بھی زیارت کراتا ہوں اور صحن مبارک کی، کیونکہ امام کے روزے کے اندر اگر جائیں تو نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، نیٹ ورک چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے زیارت آپ نہیں کر پائیں گے۔ اندر کی بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی جلد اسی چینل پہ آپ کے سامنے اپلوڈ کروں گا، آپ کو پرسے میں شریک کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ کربلا میں، کاظمین میں، نجف شریف میں نہیں آ سکتے وہ گھر بیٹھ کے پرسے دیں، گھر بیٹھ کے مولا کی زیارت کریں۔ انہی کی توسل سے کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کمنٹ میں دعا کے لیے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آل محمد کے وسیلے کے صدقے دعا قبول فرماتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں۔ میری دعا اللہ پاک آپ سب مومن مومنات کو بھی زیارت نصیب فرمائے، امام کو پرسہ امام کے روزے میں آ کر دیں۔ اللہ پاک آپ تمام مومن مومنات کی دلی نیک اور جائز حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حرم پاک کا خوبصورت منظر ہے، زائرین آ رہے ہیں مولا کو پرسہ پیش کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاظمین ان 2 اماموں کی وجہ سے ان کی عظمت میں، ان کی عزت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ کاظمین میں بہت ساری ہستیاں مدفون ہیں، لیکن یہ جو 2 ہستیاں ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی الجواد علیہ السلام، ان کا مرتبہ مقام کچھ الگ سے ہی ہے۔ یہ باب قبلہ کے سامنے ہی ساتھ ہی زیارت نامہ لکھا ہوا ہے، میں زوم بھی کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ پڑھنا چاہیں دل میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا، سبحان اللہ۔ سارا زیارت نامہ بھی آپ پڑھیں۔ آپ آ جائیں جی، آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اور امام تقی الجواد علیہ السلام کے حرم مبارک کے اندر کا منظر دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مولا تقی بادشاہ، ہم آپ کو آپ کا پرسہ پیش کرتے ہیں میرے مولا۔ یہ دیکھیں زائرین کرام، ناظرین کرام، 2 گنبد بنے ہوئے ہیں،
جو گنبد دائیں ہاتھ پہ ہے وہ گنبد ہے امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو بائیں ہاتھ پہ گنبد بنا ہوا ہے وہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور یہ جو حرم مبارک میں آپ یہ رش دیکھ رہے ہیں، یہ کس چیز کا رش ہے کہ کیوں لوگ یہاں پر آج اکٹھے ہوئے ہیں؟ تو جی ہاں، امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے مولا کو پرسہ دینے کے لیے زائرین اپنے مولا کے پاس آ گئے ہیں۔ زائرین امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے حرم میں مولا کی شہادت کی مناسبت سے بینر لگا دی گئے ہیں۔ سوگ کا اعلان ہے، سوگ کا سما ہے، اہل بیت کے گھروں میں کوہرام بپا ہے، جو مولا رضا بادشاہ کے والد امام نقی علیہ السلام کے والد اور امام رضا علیہ السلام کے بھائی کو ان کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آپ تمام مومن مومنات کی جانب سے میرے مولا آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، ہمارا پرسہ قبول فرمائے میرے مولا۔ میرے مولا جو بھی آپ کو پرسہ دے رہے ہیں سب کے پرسے قبول فرمائے میرے مولا۔ میرے مولا آپ کی مظلومیت کے بڑے ارمان میرے مولا۔ ناظرین کرام، انسان پہ دکھ کی گھڑی تب آتی ہے جب اس کے اپنے پاس نہیں ہوتے، جب وہ بیار و مددگار ہو جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں اس امام پر جس نے 3 دن زہر کی تکلیف برداشت کی، اور جب مولا نے پانی مانگا نا اپنی اس ملعونہ سے، جو ہارون رشید کی جو بیٹی تھی، جب ان سے پانی مانگا تو یہ پانی لے کر آئی اور امام کے سامنے اس نے پانی زمین پہ ضائع کر دیا۔ میرے امام حسین علیہ السلام بھی پیسے شہید ہوئے، لیکن امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اچھا تو نہیں نہ ہوا۔ آخری وقت میں میرے مولا کو ایک گھونٹ پانی تک نہ نصیب ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو ان کے اصل چہرے دکھا رہے تھے کہ جن لوگوں کو آپ مان رہے ہیں وہ اندر حقیقت کیا ہے ان کی، وہ اہل بیت سے کتنی منافقت رکھتے ہیں کہ جن کے صدقے کائنات بنی، جو جنت کے سردار ہیں اور جتنے اہل بیت کا گھرانہ ہے ان کے صدقے تو کائنات بنی تھی، ان کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا؟ ایک گھونٹ پانی تک کا نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ زائرین کی بہت بڑی تعداد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اور امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک کا جو یہ صحن ہے، کافی وسیع صحن ہے۔ یہاں پر عزاداری ابھی شروع ہو جائے گی، پرساداری شروع ہو جائے گی، نوخوانی شروع ہو جائے گی۔ یہاں پر جو جتنے زائرین آئے بیٹھے ہیں مناجات مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا کو پرسے پیش کر رہے ہیں۔ میرے مولا ہمارے بھی پرسے قبول فرمائیں۔ میرے مولا جو بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے پرسے قبول فرمائیں۔ میرے مولا جو بھی کمنٹ میں اپنے نام لکھے گا میرے مولا آپ کی بارگاہ میں حاضر و ناظر ہے میرے مالک۔ اے اللہ کے وسیلوں، اے اللہ کے پیاروں، ہمارے پرسے اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے میرے مولا۔ میرے مولا ان زیارات کے توسل سے جو لوگ گھر بیٹھ کے کرتے ہیں، اپنی کمنٹ میں اپنی دعا اپنے کمنٹ میں لکھتے ہیں، اپنا سلام آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنا پرسہ آپ کو پیش کرتے ہیں، میرے مولا ان کو جلد از جلد کاظمین بلا لے۔ میرے مولا ان کی پریشانیاں دور فرما دیں۔ میرے مولا ان کو ایسے عزادار بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائیں جو آپ کے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہو سکے میرے مولا۔ میرے مولا ہم سب کو اس قابل بنا کہ ہم آپ جیسی عظیم ہستیوں کی زیارت سے مشرف ہو سکے۔ میرے مولا ہمارا کردار ایسا ہو، میرے مولا ہماری جانیں آپ پہ قربان، میرے مولا ہماری نسلیں آپ پر قربان۔ میرے مولا جتنے مومن مومنات بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں، ان زیارات کو واجب نہیں بلکہ اوجب سمجھ کے میرے مولا تمام کی دلی نیک اور جائز حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے مولا۔ یہ جتنے زائرین ناظرین کرام، جتنے یہ زائرین آ جائے بیٹھے ہیں امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے اپنے مولا کو پرسہ دینے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، آپ کو یہاں پر ایک اور دروازے تک بھی میں لے کے چلوں گا تھوڑی دیر میں، جو باب مراد کہلاتا ہے، جو امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔
ایک دروازہ ہے باب الحوائج، وہ دروازہ منسوب ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے، اور ایک دروازہ ہے باب مراد، وہ دروازہ امام تقی الجواد علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ یعنی اس دروازے کی مناسبت یہ ہے کہ سائل ابھی سوال نہیں کرتا، دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، سائل ابھی سوال نہیں کرتا اور مولا اس کو پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، حسنین کریمین پر، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر، مولا علی علیہ السلام پر، اور جتنے بھی اہل بیت کا گھرانہ ہے سب پر ہمارے لاکھوں درود و سلام۔ ماشاءاللہ زائرین کی کافی بڑی تعداد امام کو پرسہ دینے کے لیے کاظمین شریفین میں موجود ہے۔ آپ تمام مومن مومنات کے لیے بھی دعا گو ہوں، انشاءاللہ جلد از جلد آپ بھی کہیں مومنین میں شامل ہوں، آپ بھی مولا کو پرسہ ان کے روزے میں آ کر دیں۔ مولا آپ سب کو کربلا مولا کی، نجف اشرف کی، مکہ مدینہ کی، کاظمین کی، بغداد کی، سامرہ کی، ویسے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام تقی الجواد علیہ السلام کے دونوں کے روزے کو ملا کر ٹوٹلی تقریباً 15 سے 16 دروازے بنتے ہیں، لیکن ایک ایسا دروازہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے، یہ سامنے جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ریڈ لائٹ روشن ہے، یہ دروازہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے۔ اسی دروازے کے اندر جلوس آتے ہیں، یہیں سے جلوس جو عزاداری، پرسداری، ماتمداری، نواخانی، جتنے بھی جلوس یہاں سے عزاداری اور پرسداری والے آتے ہیں وہ اسی دروازے سے انٹر ہو کر امام کے حرم مبارک میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی دروازے کے ساتھ ہی ایک اور دروازہ بھی موجود ہے جس کو باب مغفرت کہتے ہیں۔ میرے مولا امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام نے فرمایا، ان کا فرمان ہے کہ میں لوگوں کے لیے حجت ہوں اور مجھ پر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حجت ہے۔ یہ جو سامنے آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں، یہ دو بینر کے درمیان یہ جو دروازہ ہے، اس دروازے کا نام باب مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، یہاں سے جلوس آتے بھی ہیں اور یہیں سے جلوس جاتے بھی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جلوس آیا، اسی دروازے سے انٹر ہوا اور یہاں پر آ کے پرسداری بھی پیش کی، اپنے مولا کو پرسہ بھی پیش کیا۔ ایک الگ ہی منظر آج دیکھنے کو مل رہا ہے، کاظمین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی الجواد علیہ السلام کے روزے مبارک کا اذان کا ٹائم ہونے والا ہے۔ آپ کو اذان بھی سناتے ہیں، ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ تمام کے عریضے میں دل میں نام لے کر آپ کی تمام کی دعائیں مولا کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ آپ سب لوگوں نے اذان سننی ہے اور گھر بیٹھ کے اذان کا جواب بھی دینا ہے۔ خوبصورت اذان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے یہ زیارت کرائی آپ کو۔ اللہ پاک ہماری حقیر سے ڈیوٹی اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک آپ مومن مومنات کو بھی کاظمین کی اور جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان سب کی زیارت نصیب فرمائے۔ سکون سے اذان سننی ہے، جواب دینا ہے۔ میری مائیں بہن ہیں تو سر پہ دوپٹہ کر لیا کریں۔ ہر زیارت میں، ہر ویڈیو میں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی مائیں بہنیں ویڈیوز کو دیکھتی ہیں مہربانی کر کے اپنے سر پر دوپٹہ کیا کریں، حجاب کر لیا کریں۔ حیا والوں کی زیارت ہے اور آپ بھی باادب اور باحیا ہو کے زیارت کیا کریں۔ اپنی ماؤں بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہ پاک آپ میری بیٹیوں کے، میری بہنوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ اللہ پاک میری ماؤں بہنوں کو سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، مولا کو پرسے دیتے رہیں، گھر بیٹھ کر نوحے لگا لیں، مولا کو گھر بیٹھ کے پرسہ دیں۔ آپ یقین کریں، اتنی شاید میں یقیناً تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جتنی آپ لوگوں میں تڑپ ہے آپ گھر بیٹھ کے التجا کریں۔ میں کمنٹ میں دیکھتا رہتا ہوں کس طرح لوگ اپنی دعائیں مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ دعائیں مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، آپ جانیں، مولا جانیں اور اللہ جانے۔ انشاءاللہ ضرور آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، واجب نہیں اوجب سمجھ کر اپنی مومنہ بہن تک، اپنی مومنہ ماں تک، اپنے بہن بھائیوں تو اور جتنے بھی عزیز و اقارب اور رشتہ دار ہیں ان سب تک یہ ویڈیو ضرور پہنچانی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی مولا کا پرسہ ان کے حرم میں دینے کی توفیق عطا فرمائے اور جلد از جلد مولا کو کاظمین بلائیں۔ اذان سنیے، اذان سننے تک ہمیں اجازت دیجیے۔
इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत ज़ियारत लेकर आप सब की खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें अपनी ख़ुसूसन दुआओं में याद कीजिएगा। मैं ख़ुद थोड़ी सी मुश्किलात, थोड़ी सी परेशानियों का शिकार हूँ। मौला के आगे भी दुआ कहूँगा, और मौला के चाहने वाले जब दुआ कर दें तो फिर मौला ज़रूर सुनते हैं और ज़रूर पूरी भी करते हैं। आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। हम सब लोग आपके लिए बहुत सारी दुआएँ करते हैं। अल्लाह पाक हम सब की परेशानी दूर फरमाए और सब की दिली नेक और जायज़ हजात अपनी बरगाह में कबूल फरमाए। आज़ान सुनिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجة الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح